Assalamu alaikum. Welcome to the Network Security course. Now, the point we have reached so far is that we are going through the introduction to cryptography. And today is the 8th lecture in the module in which we are covering the introduction to cryptography. تو ہم تھوڑا سا رک کے دیکھتے ہیں آپ کی یاد دہانی کے لیے. اب تک ہم نے اس کرپٹوگرافی کو سمجھنے کا جو سفر ہے اس میں کہاں کہاں پہ ہم نے قدم رکھے اور کیسے کیسے ہم آگے بڑھے اور ہم نے کانسیپٹس اور اپنا نالج کو کس طریقے سے اضافہ کیا. تو ہم نے جب کرپٹوگرافی کا انٹروڈکشن شروع کیا تو ہم نے بیسک ٹرمینالوجی سمجھی کہ کی سائز کیا ہوتی ہے, ورک فیکٹر کیا ہوتا ہے, کی کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. آگے ہم چلے اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو کرپٹوگرافی ہے اس کی دو بڑی برانچز ہیں. مین کلاسیفیکیشن جو ہے وہ سیمیٹرک کرپٹوگرافی اور ایسیمیٹرک کرپٹوگرافی جو ہے, یہ مین میجر دو کلاسیفیکیشنز ہیں. سیمیٹرک کرپٹوگرافی جو ہے اس میں سینڈنگ اینڈ ریسیونگ سائڈ پہ ایک ہی کی استعمال ہوتی ہے. ایسیمیٹرک کرپٹوگرافی جو ہے یا ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی جو ہے اس کے اندر ایک پبلک اور ایک پرائیویٹ کی جو ہے ہر یوزر کے پاس ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہم جب سیمیٹرک کو پڑھنے گئے تو ہم نے دیکھا کہ بلاک سائفرز اور اسٹریم سائفرز جو ہیں وہ فردر ایک کلاسیفیکیشن ہے کس چیز کے, سیمیٹرک کرپٹوگرافی کے. تو سیمیٹرک کرپٹوگرافی جس میں سینڈنگ اور ریسیونگ سائڈ پہ ایک ہی کی استعمال ہوتی ہے, وہاں پہ آپ ڈیٹا کو جب پروسیس کرتے ہیں انکرپشن کے لیے تو یو ایدر ٹیک بلاکس آف ڈیٹا وچ مینس some more data, larger amounts of data. For example, 64 bits of data is one block. اور پھر multiple blocks میں تمام کی تمام فائل کو بریک کیا جاتا ہے. یا اگر بلاک فارم میں ڈیٹا نہیں ہے تو اس کا ایک ہی اور آپشن ہے کہ اسٹریم فارم میں ہے یا 1 bit at a time اس کو انکرپٹ کیا جاتا ہے. اس کو اسٹریم سائفر کہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ایپلیکیشن جو ہے اس کی اٹ از اے ٹرمینل ٹاکنگ ٹو اے ٹرمینل سرور فار ایگزامپل. اور اس کے علاوہ جو ایک اور ایگزامپل ہے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ تو RC4 ہے اینڈ دیٹ از اے اسٹریم سائفر. اور فار ایگزامپل RC4 از یوزڈ ان SSL. اور کبھی کبھار جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں SSL کے اوپر یعنی HTTP کے اوپر تو ڈیٹا جو ہوتا ہے اس کو انکرپٹ کرنا اٹ از کمنگ 1 bit at a time because you may be entering data on the keyboard. And that session that you have established in HTTP, security is provided by SSL, Secure Socket Layer, جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے, and you need a stream cipher over there. تو ہم اب ایک قدم اور جو ہے پیچھے لیتے ہیں, اس کو ایگزامن کرتے ہیں جسٹ فار ریویو اینڈ ریکیپ. جب ہم نے بلاک اور اسٹریم سائفرز کو کلاسیفائی کر دیا, پڑھ لیا اور ہم نے سمجھ لیا اس کو, تو پھر ہم نے ٹائپس آف سیمیٹرک سسٹمز جو ہیں یعنی کہ ان کے ایگزامپلس کو ہم نے ایک ایک کر کے اٹھایا, دیکھا, سمجھا اور پڑھا. تو اس کے اندر ہم نے ڈیس کو دیکھا, ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ, اور اس کے 5 ڈفرینٹ جو ہے موڈس کو بھی اسٹڈی کیا. پھر ہم ٹرپل ڈیس پہ گئے, اس کے بعد ہم نے بلو فش, آئیڈیا, RC4, RC5, RC6 اینڈ دین وی لکڈ فائنلی ایٹ ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ جو کہ اب گولڈ اسٹینڈرڈ ہے. اٹ از دا نمبر 1 چوائس وین یو وانٹ ٹو انکرپٹ اینڈ یو وانٹ ٹو پرفارم سیمیٹرک انکرپشن. تو اب یہ جو ہم نے سارے سیمیٹرک سسٹمز پڑھے جس میں ڈیس سے اسٹارٹ کیا, ٹرپل ڈیس, اس کے بعد بلو فش, اس کے بعد پھر ہم نے آئیڈیا, RC4, RC5, RC6 جو کہ ران رائیویسٹ نے جو ہے وہ ڈیولپ کیے. اینڈ دین فائنلی وین وی لکڈ ایٹ ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ تو ہم نے ان کے اندر کیا ڈفرینس جو ہے وہ کیا ہمیں ڈفرینس ملا, وٹ واز دا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر اینڈ ہاؤ ور آل دیز الگوریدمز ڈفرینٹ. تو سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ایک الگوریدم کے اندر فار ایگزامپل ڈیس اینڈ ٹرپل ڈیس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ڈیس میں 5 موڈز آف آپریشن تھے, ٹرپل ڈیس میں 4 موڈز آف آپریشن تھے, اور they were different mechanisms within the algorithm of how to perform the encryption. For example, جو ہم نے دیکھا کہ electronic code book mode جو ہے
it was the first mode within DES, and then we looked at cipher block chaining and cipher feedback mode, output feedback mode and counter mode. تو ان میں کیا ڈفرنس تھا ان سارے موڈز میں؟ ڈفرنٹ سچویشنز کے لیے ہم ان کو اپلائی کر رہے تھے, یوز کر رہے تھے. لارج اماؤنٹس آف ڈیٹا, اسمال اماؤنٹس آف ڈیٹا, بلاکس آف ڈیٹا, اسٹریم فارم کے اندر ڈیٹا, سچویشنز ویئر یو وانٹیڈ مور ریلائبلٹی. سو آل دیز موڈز ور سوٹیڈ ٹو ڈفرنٹ انوائرمنٹس. پھر ہم جب کمپیئر کرتے ہیں ڈفرنٹ سیمیٹرک الگوریدمس کو, تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے اندر کہاں پہ ڈفرنس پایا گیا. 3 یا 4 جگہ پہ وی فائنڈ کہ دیر واز اے ڈفرنس ان دیم. نمبر 1, one of the most important areas is obviously the key size. جو کی سائز ہے وہ کیا کرتا ہے, اٹ میکس دا کی اسپیس بگر, دیر آر مور کیز اینڈ brute force attack is so much more difficult, اتنا مشکل ہو جاتا ہے, اینڈ اٹ میکس the algorithm stronger. تو کی سائز کے اندر ہمیں ملا کہ ڈفرنٹ آپشنس تھیں یا ڈفرینسز تھے ان ایچ ڈفرنٹ سیمیٹرک الگوریدم, جو ہم نے جن کا بھی نام لیا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بلاک سائزز میں بھی ڈفرنس پایا ہم نے. ہر الگوریدم کا بلاک سائز جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈفرنس تھا. ہر الگوریدم کے اندر چوائسیز بھی تھیں, جیسے کہ ہم نے ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ میں دیکھا کہ وہاں پہ دیر ور 3 ڈفرنٹ سائزز, ڈفرنٹ آپشنس کہ بلاک سائز کتنا ہو سکتا ہے, اینڈ ایچ بلاک سائز واز ڈیپینڈنٹ آن اے ڈفرنٹ کی لینتھ ایز ویل. Now, the third factor was really that after the key size and after the block size, the third factor which differentiates these algorithms is the number of rounds. تو rounds آپ کتنے perform کرتے ہیں, and that really determines that how much complex you are making the algorithm and how much stronger you are making it. اور پھر ایک اور چوتھا جو فیکٹر ہے وہ پرفارمنس بھی ہم نے دیکھی. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ٹریپل ڈیس, بیکاز اٹس پرفارمنگ ایکچولی دا ڈیس فنکشن 3 times, تو اس کی جو پرفارمنس ہے اٹ واز ناٹ دیٹ گڈ. ڈیس پرفارمنس از obviously little better, but then advanced encryption standard is very fast algorithm, بڑی تیز کام کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ RC4 بڑا تیز امپلیمنٹ کرتا ہے. اٹس اے ویری فاسٹ الگوریدم, اٹس اے ویری ایفیشینٹ الگوریدم. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کہ ریسورسز جو ہے وہ انٹینسو ریکوائر نہیں کرتا. اور جب ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم سیمیٹرک الگوریدمس کو کراس کر کے ایسیمیٹرک الگوریدمس میں جو کہ ہم انٹر کر گئے تھے لاسٹ لیکچر میں, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسیمیٹرک الگوریدمس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے جتنی سیمیٹرک الگوریدمس کی پرفارمنس ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ سیمیٹرک جو الگوریدمس ہیں اس کے اندر کوئی میتھمیٹیکلی انٹینسو فنکشنز پرفارم نہیں ہو رہے. میتھمیٹیکل فنکشنز پرفارم نہیں ہو رہے تو پھر کیا ہو رہا ہے اس کے اندر؟ ہاؤ از انکرپشن ٹیکنگ پلیس؟ The encryption is taking place through substitution and transposition. Substitution کا مطلب replacement, transposition کا مطلب moving around. اور ہم نے اس کا لنکیج پڑھا تھا کہ confusion اور diffusion کے ساتھ اس کا کیا لنکیج ہے. تو asymmetric algorithms جو ہیں اس کی پرفارمنس تھوڑی سی ڈیگریڈڈ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے سیمیٹرک سسٹم سے. ریزن, دی میتھمیٹکلی انٹینسو functions that are involved in it require more processing resources, and اس لیے ان میں دیر بھی زیادہ لگتی ہے, اور اس کے علاوہ اس کے لیے ریسورسز جیسے ہم کہہ رہے ہیں اسٹرانگر پروسیسر فار ایگزامپل آپ کو چاہیے. چھوٹے اماؤنٹس آف ڈیٹا کے لیے تو اس کی کوئی بات نہیں, لیکن وین یو ہیو لارج اماؤنٹس آف ڈیٹا اینڈ یو وانٹ ٹو پرفارم انکرپشن اینڈ ڈیکرپشن, تو دس کین ہیو این امپیکٹ. ان فیکٹ آئی ووڈ لائک ٹو مینشن ہیئر کہ پرفارمنس جو ہے اس کا کئی دفعہ بہت زیادہ امپیکٹ بھی پڑتا ہے. ہم اس کی مثال لیتے ہیں. ہم نے بات کی کہ انکرپشن جب ہم پرفارم کرتے ہیں نیٹورک کے اوپر تو وہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک کے فارم میں
ہم اس کو انکرپٹ کرتے ہیں ڈیٹا کو. اور جب ہم ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ایکچولی آئی پی سیک جو ہے وچ از اے اسٹینڈرڈ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ لیٹر آن وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دیٹ. اب جب ایک راؤٹر جو ہے اس کے اوپر ایک وی پی این ٹنل یا آئی پی سیک ٹنل ٹرمینیٹ کرتا ہے, انکرپٹڈ ڈیٹا کا ٹنل when it terminates or lands on a particular router or a firewall, one tunnel is okay, 2 may be fine, 10 may be fine, lekin what if there are hundreds of tunnels, IPsec tunnels terminating on a particular single router? That requires more intensive processing capability, اور اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں, ہارڈ ویئر میں ایکسیلریٹر کارڈ لگاتے ہیں. سو ان دا نیٹورک ورلڈ what you typically do is that in order to enable faster processing of these encryption functions, which is in our particular case ہم application کی بات کریں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی پی سیک کا ٹنل جب ٹرمینیٹ کرتا ہے ایک پرٹیکولر راؤٹر یا فائر وال کے اوپر اور بہت سارے ٹنل ٹرمینیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو ہارڈ ویئر میں ایکسیلریٹ کرتے ہیں ود ہیلپ آف دیز ایکسیلریٹر کارڈس. تو یہاں پھر ثابت یہ ہوا کہ پرفارمنس کا امپیکٹ ضرور ہوتا تو ہے, اینڈ وین پرفارمنس کا امپیکٹ ہوتا ہے تو دس ہیز این امپیکٹ آن دا کاسٹ ایز ویل, بیکاز جب ہم ہارڈ ویئر خرید رہے ہوتے ہیں یا سافٹ ویئر خرید رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پھر اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ہمیں زیادہ اچھی پرفارمنس کے سسٹمز یا ڈیوائسز خریدنے پڑتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ ناؤ ویل جسٹ میک I'll just show you 1 or 2 slides which will recap کہ سیمیٹرک سسٹمز کی جو ویکنیسز تھیں وہ کیا تھیں اور سیمیٹرک سسٹمز ہم نے جو دیکھے تھے اسٹڈی کیے تھے وہ کون کون سے تھے, اینڈ دین وی ول امیڈیٹلی جمپ بیک اینڈ ٹاک اباؤٹ دی ایگزامپلز اور دی ٹائپس آف ایسیمیٹرک سسٹمز, جس کا پہلا ٹائپ ہے ڈیفی ہیلمن which is used for key exchange. So let's move on and start the lecture for today. So just to refresh your memory once again, the examples of symmetric algorithms جو ہم نے دیکھے ہیں, جو ابھی اسٹڈی کر کے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے, ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ, ٹریپل ڈیس, بلو فش واز اے اوپن اسٹینڈرڈ, بروس شنائر نے اس کو بنایا تھا, آئیڈیا وچ از اے پروپرائٹری الگوریدم, اور پی جی پی جو ہے ای میل انکرپشن میں جو یوز ہوتا ہے اس میں آئیڈیا از یوزڈ, RC4, RC5 اینڈ RC6 تینوں جو ہیں رائیویس نے RSA ڈیٹا سیکورٹی جو کمپنی ہے انہوں نے ڈیولپ کیے. RC4 واز اے اسٹریم سائفر, RC5 از اے بلاک سائفر, اور RC6 جو ہے اس کی سبمیشن ہوئی تھی فار ریجنڈیل جو کہ ایکچولی ایڈوانسڈ انکرپشن اسٹینڈرڈ کے لیے سبمیشن ہوئی تھی. دین آف کورس وی اسٹڈیڈ AES جو ہے وہ ایکچوئل الگوریدم جو اس کے پیچھے ہے دیٹ از ریجنڈیل, اینڈ وی ڈیڈ اسٹڈی دیٹ ایز ویل. So the limitations of symmetric key cryptography were 3: security services, scalability, and secure key distribution. Security services میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صرف confidentiality ملتی ہے, اور یہ بہت اچھا ہے کہ confidentiality ملتی ہے, لیکن باقی services نہیں ملتی. For example, authentication نہیں ملتی. How do you prove who you are? And that problem is solved through the public key cryptography اور asymmetric key cryptography, جیسے کہ ہم ابھی دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکیلیبلٹی جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ کہ کیز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی, سینڈنگ ریسیونگ سائڈ سیم کی, اف یو آر ٹاکنگ ٹو لاٹ آف پیپل ہاؤ ول یو سینڈ دا کی ٹو سو مینی پیپل تھرو اے آلٹرنیٹ چینل, یعنی آؤٹ آف بینڈ چینل کی جب ہم نے بات کی کہ وہ کس طریقے سے آپ اس کو مینیج کریں گے, یہ اس مسئلے کا بھی حل ہمیں ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی میں ملتا ہے. اینڈ دین فائنلی جو میں نے ابھی مینشن کیا کہ آلٹرنیٹ ڈلیوری چینل جو ہے دیٹ ان سیلف از اے ویکنیس اور اے لمیٹیشن آف سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی, بیکاز یو ہیو ٹو ہیو ون ادر میکنزم کہ کی کو کس طریقے سے ڈیسٹینیشن تک پہنچانا ہے تاکہ جو یوزر ہے ڈیسٹینیشن پہ وہ اس کی کو لے کے تو ڈیکرپٹ کرے میسج کو, یا پھر آپ کے لیے جو سیشنز ہیں ان کے اندر that person can also participate in the cryptography, which can be either encryption or decryption function. Now, جو ہم پڑھیں گے asymmetric key کے examples یا types وہ یہ ہیں جو ابھی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے. We are going to study Diffie-Hellman. We are going to study RSA, which is a very famous and a very well-known and useful algorithm, which is actually Rivest-Shamir-Edelman algorithm. پھر ہے جی Al-Gamal. We have elliptic curve crypto system, and then we have digital signature algorithm, and finally Merkle-Hellman knapsack.
تو یہ ہیں وہ الگوریدمس جو کہ ہم اب کور کریں گے, اور جیسے جیسے ہم ان کو پڑھے ہوں گے آپ کنٹراسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وٹ دا ڈفرنس از بٹوین دیز الگوریدمس, ہاؤ دے آر ورکنگ, اینڈ دا سیمیٹرک کی الگوریدمس جن کو ہم نے ابھی ابھی اسٹڈی کرنا ختم کیا جو کہ ہمارے پچھلے لیکچرز میں تھے. تو ہم آگے چلتے ہیں, اب ڈیفی ہیلمن کو اسٹارٹ کرتے ہیں. سو دا فرسٹ گروپ ٹو ایڈریس دا شارٹ فالس آف سیمیٹرک key cryptography decided to attack the issue of secure distribution of the symmetric key. Whitfield Diffie and Martin Hellman worked on this problem and ended up developing the first asymmetric key agreement algorithm called, naturally, Diffie-Hellman, which is named after their names. تو Diffie-Hellman نے ایک الگوریدم ایسی نکالی جو کہ کی ڈسٹریبیوشن کا جو لمیٹیشن تھا سیمیٹرک کی میں, اس کو حل کرنے کے لیے وہ بیٹھے, انہوں نے اس کو سوچا اور اس کے لیے ایک الگوریدم باقاعدہ ڈیولپ کی. سو لیٹس سے دیٹ احمد اینڈ بلال would like to communicate over an encrypted channel by using Diffie-Hellman. They generate a private and public key pair and exchange public keys. Ahmed's software would take his private key, which is just a numeric value, a string, and Bilal's public key, which is another numeric value, and put them through the Diffie-Hellman algorithm. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ Diffie-Hellman کا پروٹوکال جو ہے, الگوریدم ہے, وہ استعمال کیسے ہوتا ہے. یہاں پہ ابھی احمد اور بلال نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. پہلے اسٹیپ میں کیا ہوا, احمد نے اور بلال نے دونوں نے اپنے اپنے کرپٹو سسٹم کے ذریعے, کیونکہ وہ یوز کر رہے ہیں ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی, تو ان کا جو کرپٹو سسٹم ہے, جو ان کا ٹول ہے, جو میکنزم وہ یوز کر رہے ہیں, پرابلی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, اس سے انہوں نے اپنا سب سے پہلے پبلک اور پرائیویٹ کی پیئر جو ہے اس کو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کو جنریٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پبلک کی کو they distributed that, and both of them now have each other's public key. They could also get it from a forum like the web or a bulletin board or a web page. Now, after this, Ahmed is the one who is performing the first step, as we could see in the example. تو احمد نے ابھی کیا کیا, اس نے اپنی پرائیویٹ کی کو لیا جو کہ صرف اس کے پاس ہے, اور اس نے پبلک کی لی کس کی, بلال کی, جو اس کے پاس اویلیبل ہے اور جو ہر کسی کے پاس اویلیبل ہے. لیکن اس نے اس پرائیویٹ کی کو لے کے, جو اس کی اپنی پرائیویٹ کی ہے, اور بلال کی جو کی اس نے لی ہے, اس کو کمبائن کر کے Diffie-Hellman کے تھرو پروسیس کیا, اینڈ گیس واٹ, ہی از گیٹنگ اے سیمیٹرک کی which is a combination of his private key and the public key of Bilal. اور اس الگوریدم نے ایک کمپلیکس میتھمیٹیکل فنکشن پرفارم کر کے ان دونوں کیز پہ ڈپینڈنٹ ایک اور جو کی ہے وہ جنریٹ کر دی ہے, which is now going to be the symmetric key which Ahmed and Bilal are going to use among each other. اس کا ابھی سیکنڈ اسٹیپ دیکھتے ہیں, اور پھر لیٹس سی کہ یہ یوزفل کیسے ہوتا ہے یہ الگوریدم اور پروٹوکال. سو بلال سافٹ ویئر, اب بلال اپنے اینڈ پہ کیا کریں گے, بلال سافٹ ویئر وڈ ٹیک ہز پرائیویٹ کی اینڈ احمد's پبلک کی اینڈ انسرٹ them also into the Diffie-Hellman algorithm on his computer. Through this process, Ahmed and Bilal derived the same shared value which is used to create instances of symmetric keys. تو ہم اب اس ایگزامپل کو دوبارہ سے اسٹڈی کرتے ہیں کہ احمد اور بلال نے ایگزیکٹلی کیا ایکشنز لیے جو کہ انہوں نے Diffie-Hellman کو استعمال کرتے ہوئے دے گاٹ اے شیئرڈ ویلیو, اور اس شیئرڈ ویلیو سے اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے جو انہوں نے جنریٹ کیا, اس سے وہ کیا کریں گے, آگے کی جو سیشن کیز ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. کوئک ریویو, احمد واز سٹنگ ایٹ ہز اینڈ اینڈ ان ہز کرپٹو سسٹم انہوں نے جو ہے پرائیویٹ کی اپنی لی, اور
احمد نے بلال کی پبلک کی بھی لی. بلال از دا پرسن ہی وانٹس ٹو کمیونیکیٹ ود. اپنی پرائیویٹ کی اور بلال کی پبلک کی کو کٹھا انہوں نے ڈیفی ہیلمن کے اندر پروسیس کیا. ڈیفی ہیلمن نے ایک میتھمیٹیکل فنکشن پرفارم کیا اور ایک دے دیا ریزلٹ وچ واز اے نیومیرک ویلیو, جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شیئرڈ ویلیو ہے. اب یہ احمد نے اپنے ٹائم میں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اپنے کمپیوٹر میں اپنے شہر میں بیٹھ کے یہ فنکشن پرفارم کر لیا. بلال از سٹنگ ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سٹی ان ہز اون ٹائم. ہی ڈز ایگزیکٹلی دا سیم فنکشن جو کہ احمد نے کیا تھا. تو بلال کیا کریں گے؟ بلال ول ٹیک ہز پرائیویٹ کی. بلال کی پرائیویٹ کی کس کے پاس ہے؟ صرف اس کے پاس ہے. نو ون ایلس کین پرفارم دس فنکشن. بلال ول ٹیک ہز پرائیویٹ کی and then he will take the public key کس کی؟ of the person he wants to communicate with, which is Ahmad. And he will take both of these keys, he will put them through the Diffie-Hellman algorithm. Diffie-Hellman algorithm will spit out or will give a result of the shared value. اور انہوں نے ایک کی یا آپ کہہ سکتے ہیں شیئرڈ ویلیو ایک کریٹ کر لی ہے اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے. اس میں ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اپنی پرائیویٹ کیز بھی ڈالی ہیں اور دوسرے بندے کی پبلک کی ڈالی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ میتھمیٹیکل فنکشن جو ہے وہ تھرو اے کمپلیکس میتھمیٹیکل الگورتھم دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو سینڈ ایچ ادر اے کی. انہوں نے اپنے اپنے جگہ بیٹھے ہوئے کیز اپنی لگا کے تو ایک شیئرڈ ویلیو کو جنریٹ کر دیا. اینڈ دس از دا میجک آف ڈیفی ہیلمن کہ کی ڈسٹریبیوشن جو تھا وہ اوائڈ ہو گیا. اب اس کو ضرورت نہیں رہی کہ ہم آؤٹ آف بینڈ چینل سے ایک کی جو ہے احمد بلال کو بھیجے یا بلال احمد کو بھیجے. اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے انہوں نے اس کو جنریٹ کر لیا. سو احمد اینڈ بلال ایکسچینجڈ انفارمیشن دیٹ ڈیڈ ناٹ نیڈ ٹو بی پروٹیکٹڈ which was their public keys over an untrusted network, and in turn generated the exact same symmetric key on each system. They both can now use these symmetric keys to encrypt, transmit and decrypt information and communicate with each other. تو جب یہ سیشن کی انہوں نے بنا لی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیئرڈ ویلیو اپنی اپنی جگہ ڈیفی ہیلمن سے بنا لی ہے, تو they can use that to further create keys, or they can use that as a key in itself to encrypt sessions. اور ان سیشنز کے تھرو اب وہ ایک دوسرے کو انفارمیشن بھیج سکتے ہیں. So the preceding example describes key agreement, which is different from key exchange, the functionality used by the other asymmetric algorithms. With key exchange functionality, the sender encrypts the symmetric key with the receiver's public key before the transmission. تو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. کی اگریمنٹ ہوئی ہے, کی ایکسچینج نہیں ہوا. اور جو کی ایکسچینج ہے وہ دوسرے الگورتھمز استعمال کرتے ہیں, اور کی ایکسچینج کا اگزامپل ایک یہ ہے کہ آپ ایک سیمیٹرک کی کو جنریٹ کریں, اس کے بعد اس کو انکرپٹ کریں ود دی ریسیورز پبلک کی. ونس یو ڈو دیٹ, یو سینڈ دس انکرپٹڈ میسج اوور دی چینل. آن دا ریسیونگ سائڈ, دا پرسن ہو ول ریسیو دا میسج ول فائنڈ آؤٹ کہ یہ جو میسج میرے پاس آیا ہے دس از انکرپٹڈ ود مائی پبلک کی, ہینس اٹ کین اونلی بی ڈیکرپٹڈ ود مائی پرائیویٹ کی. Who is the person who has my private key? It's only me. Hence the confidentiality function is being performed here. آپ جب sending side پہ encrypt کرتے ہیں with the receiver's public key, تو پھر receiving side پہ obviously, as we mentioned before, the decryption function has to be performed with the private key of the person who is receiving the message. اور اس طریقے سے کوئی اور بھی اس میسج کو نہیں کھول سکتا. اور پھر وہ ڈیکرپٹ کر کے اس میسج کو ان لاک کر کے ہم سیشن کی کو نکالتے ہیں. تو یہ تھا کی ایکسچینج. یہ جو میں نے آپ کو ابھی اگزامپل بتایا, دس از کی ایکسچینج. However, Diffie-Hellman
is not key exchange, it is key agreement. That is the point to understand key agreement کیا ہے اور key exchange کیا ہے. یہ دونوں separate دو mechanisms ہیں. So the Diffie-Hellman algorithm enables two systems to exchange a symmetric key securely without requiring a previous relationship or prior arrangements. The algorithm allows for key distribution but does not provide encryption or digital signature functionality. The algorithm is based on the difficulty of calculating discrete logarithms in a finite field. تو جو ڈیفی ہیلمن ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس میں کچھ کمپلیکس میتھمیٹیکل فنکشنالٹی موجود ہے. ڈیفی ہیلمن جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ان اوائڈنگ دا ڈسٹریبیوشن آف کیز, یعنی کہ آپ کو کیز کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا پڑتا, لیکن یہ اور کچھ نہیں کرتا. It doesn't provide confidentiality, it doesn't provide authenticity on its own. پھر آپ کو اگر یہ کام کرنے ہیں تو پھر آپ کو کسی اور الگوریتھم کو استعمال کرنا پڑتا ہے. So the original Diffie-Hellman algorithm is vulnerable to a man-in-the-middle attack because no authentication occurs before public keys are exchanged. تو یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی پرابلم بھی نظر آ رہی ہے, اور ہم نے تھوڑا سا پہلے ابھی یہ دیکھا کہ ڈیجیٹل سگنیچر بھی ہم نے اسٹڈی کیا کہ یہ جو ہے وی سو دس ٹرم آن دا سلائڈ, ڈیجیٹل سگنیچر یہ کیا چیز ہوتی ہے, یو ول سی اٹ شارٹلی. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک کی جو ہے وہ تو ایکسچینج ہو گئی بٹوین احمد اینڈ بلال, بٹ واز دیر اینی اوتھینٹیکیشن ڈن, واز دیر اینی پروف کہ اف احمد از سیئنگ دس از مائی پبلک کی تو اٹ از ایکچولی احمد. یہ ایک چیلنج ہے جو ڈیفی ہیلمن میں ابھی بھی دس پوزز اے پرابلم, پوزز اے چیلنج کہ ڈیفی ہیلمن کے اندر جب پبلک کیز کو شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ آگے اگلے اسٹیپ پہ جا کے ایک سیشن کی جنریٹ کی جائے, تو ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ پبلک کی اسی بندے کی پبلک کی ہے, اور مین ان دا مڈل اٹیک جو ہے وہ کوئی نہیں کر رہا. اس کا اب ہم اگزامپل دیکھ کے یہ دیکھیں گے کہ ڈیفی ہیلمن کے تھرو مین ان دا مڈل اٹیک ہوتا کیسے ہے. مین ان دا مڈل اٹیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ somebody is sitting in the middle, there is Ahmed, there is Bilal in the corners, اور اس کے جو ان کے جو انٹرسیپشن ہو رہی ہے وہ کوئی راشد ایک صاحب ہیں جو کہ احمد کے میسج کو ریسیو کرتے ہیں, ماڈیفائی کرتے ہیں اور پھر آگے بلال کو بھیجتے ہیں. بلال سے میسج ریسیو کرتے ہیں راشد who is sitting in the middle and he modifies it and sends it to Ahmed. احمد اور بلال کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, بٹ ایکچولی راشد از سٹنگ ان دا مڈل اینڈ از انٹرسپٹنگ دا میسجز اینڈ از میکنگ دیم تھنک کہ وہ ایک دوسرے سے بات کریں, لیکن ان کو سارے ایک دوسرے کے میسیجز جو ہیں احمد اور بلال کے راشد کو ایکچولی مل رہے ہیں, اینڈ راشد از مینیپولیٹنگ دا سچویشن. اس کا ایگزامپل دیکھتے ہیں. سو ان آور ایگزامپل when Ahmed sends his public key to Bilal, how does Bilal rarely know it is Ahmed's public key? What if Rashid spoofed his identity, told Bilal that he was Ahmed and sent over his key? Bilal would accept this key thinking it came from Ahmed. Let's walk through the steps of how this type of attack would take place. تو ہم یہاں پہ ڈائیگرام میں آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے راشد اس مین ان دا مڈل اٹیک کو ایکسیکیوٹ کرے گا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ احمد از آن دا لیفٹ سائڈ, بلال از آن دا رائٹ سائڈ. ایکچولی تو احمد اور بلال آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ مسٹر راشد از سٹنگ ان دا مڈل اینڈ ول انٹرسپٹ دیم. اب آپ یہ دیکھیں دیر از اے کراس ان دا مڈل بٹوین احمد اینڈ بلال, اینڈ بیکاز راشد از ایکچولی انٹرسپٹنگ the message of Ahmed and sending that message after spoofing to Bilal. He is receiving the message from Bilal that is supposed to go to Ahmed. He is spoofing that message, اس کو کنورٹ کر کے وہ آگے احمد کو بھیج رہے ہیں. تو یہاں پہ امپورٹنٹ چیز آپ یہ دیکھیے کہ S1 اور S2 آپ کو نظر آئیں گی سیشن کیز. راشد از یوزنگ S1 session key to talk between himself and Ahmed, and is using session key 2 or S2 to talk between himself and Bilal, and all this time
احمد اینڈ بلال تھنک دیٹ دے آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیفی ہیلمن کے اندر مین ان دا مڈل اٹیک احمد اور بلال کو راشد کیسے انٹرسپٹ کرتا ہے. اسٹیپ نمبر 1, احمد sends his public key to Bilal, but Rashid grabs the key during transmission, so it never makes it to Bilal. Rashid spoofs Ahmad's identity and sends over his public key to Bilal. یعنی اپنی کی وہ بلال کو بھیج دیتا ہے. Bilal now thinks he has Ahmad's public key. Bilal sends his public key to Ahmad as well, but Rashid grabs the key during transmission, so it never makes it to Ahmad. تو ابھی ان پہلے 3 سٹیپس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب احمد اپنی پبلک کی بلال کو بھیجتے ہیں تو وہ پہنچتی نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں راشد نے اس کو روک کے اس کو سپوف کر کے اپنی کی وہ بھیج دیتا ہے، اپنی پبلک کی بھیج دیتا ہے ٹو بلال. بلال سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس جو کی آئی ہے وہ تو ایکچولی احمد کی ہے، لیکن وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ راشد کی ہوتی ہے. اور پھر اس کا ریورس بھی جو ہے، جب بلال اپنی پبلک کی بھیجتے ہیں احمد کو تو پھر دوبارہ راشد اس کو انٹرسپٹ کرتے ہیں، اپنی کی کو یعنی اپنی پبلک کی کو وہ بھیجتے ہیں ٹو احمد. احمد یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بلال کی پبلک کی آئی ہے، لیکن کس کی پبلک کی ایکچولی؟ جو انٹرسپٹ کر رہے ہیں یعنی راشد کی. سو وٹ از راشد ایکچولی ڈوئنگ؟ وہ اپنی پبلک کی بھیج رہا ہے ٹو بوتھ احمد اینڈ بلال، اور وہ دونوں سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پبلک کی جو ہے احمد سمجھتے ہیں کہ مجھے بلال کی ملی ہے، بلال سمجھتے ہیں مجھے احمد کی ملی ہے، لیکن دونوں دفعہ ایکچولی وہ پبلک کی سپوف ہوئی ہوئی پبلک کی ہے، ہڈن یعنی کہ پبلک کی ہے جو کہ راشد کی ہے. اسٹیپ نمبر 4, راشد spoofs Bilal's identity and sends over his public key to Ahmad. Ahmad now thinks he has Bilal's public key. یہ اسٹیپ ہم نے کور کر لیا. اب اسٹیپ نمبر 5, احمد combines his private key. اب یہ جو ڈیفی ہیلمن کا الگوریدم ہے اب یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. اسٹیپ نمبر 5, احمد combines his private key and Rashid's public key and creates symmetric key S1. اینڈ راشد بھی اپنے اینڈ پہ یہ کرتے ہیں. راشد combines his private key and Ahmad's public key and creates symmetric key S1 as well. تو جب پبلک کی ایکچولی احمد اور راشد کے درمیان شیئر ہو گئی، یعنی احمد کی جو ہے وہ راشد کو مل گئی، راشد نے اپنی سپوفڈ جو ہے کی احمد کو بھیجی، تو وہ دونوں ایک دوسرے اپنے اینڈ پہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا ڈیفی ہیلمن الگوریدم کو چلائیں گے، مشین کو چلائیں گے اور اپنے کرپٹو سسٹم سے جنریٹ کریں گے کیا؟ وہ اسپیشل شیئرڈ ویلیو اور سیشن کی، اینڈ دیٹ از کی S1 جو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں، جو ہم نے ڈائیگرام میں بھی دیکھی تھی. اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. اسٹیپ نمبر 7, بلال now combines his private key and Rashid's public key and creates symmetric key S2. Step number 8, Rashid combines his private key and Bilal's public key and creates symmetric key S2 as well. Now, Ahmad and Rashid share a symmetric key S1 and Bilal and Rashid share a different symmetric key S2. Ahmad and Bilal think they are sharing a key between themselves and do not realize Rashid is involved. تو اب کیا اس کا رزلٹ، یہاں تک نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ پبلک کی سو کالڈ پبلک کی ایک احمد اور بلال نے آپس میں شیئر کی اور راشد نے ایکچولی اپنی کی بھیجی، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیپ ڈیفی ہیلمن سے احمد اور راشد جو ہے اپنے اینڈ پہ اپنی پرائیویٹ کی اور دوسرے کی پبلک کی لے کے سیمیٹرک کی S1 جنریٹ کریں گے، اور راشد اور بلال اپنی پرائیویٹ کی کو لے کے اور دوسرے کی پبلک کی کو لے کے کیا جنریٹ کریں گے؟ کی S2. جو سیمیٹرک کی S2 ہے وہ وہاں پہ اب جنریٹ ہو جائے گی. سو ناؤ all the messages that come from Ahmad
آر گوئنگ ٹو کم ٹو راشد, اور وہ جو ہے سیمیٹرک کی S1 سے انکرپٹڈ ہوں گے, اور جو سارے میسیجز جو ہیں جو راشد بھیجے گا ایکچولی بلال کو, دوز ول بی انکرپٹڈ تھرو سیمیٹرک کی S2. دوبارہ سے ڈائگرام میں یہ دیکھ لیجئے, جسٹ ٹو ریکنفرم دیٹ واٹ از ہیپننگ. تو آپ یہ دوبارہ ڈائگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفی ہیلمن کے تھرو راشد اور احمد نے S1 جو کی ہے سیمیٹری کی وہ جنریٹ کر لی ہے, اور بلال اور راشد نے سیمیٹرک کی S2 جو ہے وہ انہوں نے آپس میں جنریٹ کر لی ہے. ایکچولی تو دس شوڈ ہیو بین, فار ایگزامپل ہونا یہ چاہیے تھا کہ احمد اور بلال اگر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے تو ایکچولی S1 کو وہ, یعنی ایک سیمیٹرک کی کو, ایک شیئرڈ ویلیو کو وہ جنریٹ کرتے. It would have been only S1 and that would have been the end of the story. There would have been no Rashid, there was no man in the middle attack, اور S2 کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی, S2 کی تو یہاں پہ مینشن بھی نہ ہوتا. لیکن کیونکہ راشد نے اب اس کو انٹرسپٹ کر لیا ہے تو اب اس کو دو اینٹیز کے ساتھ بات کرنی ہے, ایک طرف احمد کے ساتھ اور ایک طرف بلال کے ساتھ, اور وہ دونوں سمجھ رہے ہیں کہ ایکچولی وہ ایک دوسرے کو میسج بھیج رہے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ ایکچولی S1 اینڈ S2 آر کریٹڈ, بیکاز راشد از ٹاکنگ ٹو احمد آن ون سائڈ اینڈ ہی از ٹاکنگ ٹو بلال آن دی ادر سائڈ, اینڈ دس از ہاؤ راشد از اسپوفنگ دا میسجز اینڈ انٹرسپٹنگ دا میسجز. اب ہم آگے چلتے ہیں, اسٹیپ نمبر 10. احمد writes a message to Bilal, uses his symmetric key S1 to encrypt the message and sends it. Rashid grabs the message and decrypts it with symmetric key S1, reads or modifies the message, re-encrypts it with symmetric key S2, and then sends it to Bilal. Bilal takes symmetric key S2 and uses it to decrypt and read the message. تو ایکچولی اس کا فلو جو ہے وہ کیا بنتا ہے, جب احمد بلال کو میسج بھیج رہے ہیں تو S1 جو احمد نے کی جنریٹ کی ہے وہ تو S1 ہی ہے, اور احمد کا یہ خیال ہے کہ بلال کے پاس بھی کی S1 ہے, obviously کیونکہ ڈیفی ہیلمن الگورتھم یوز ہو رہی ہے. تو احمد کی S1 کو لے کر انکرپٹ کرتے ہیں میسج. یہ کی S1 کیسے آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفی ہیلمن ایک شیئرڈ ویلیو جنریٹ کرتا ہے with the person's own private key and the other party's public key. یہ ہم نے پریویس اسٹیپس میں بھی کور کیا ہے. تو جب احمد is sending a message to Bilal encrypted with the session key or symmetric key S1, تو راشد جو ہے اس کو S1 کی سے ڈیکرپٹ کرتے ہیں, میسج کو پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے ماڈیفائی کرتے ہیں, اس کو بدلتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ انکرپٹ کر دیتے ہیں with S2, اور دوبارہ سے میسج جو ہے وہ بلال کو بھیج دیتے ہیں اسپوف کر کے. بلال کے پاس جب میسج آتا ہے تو اٹ از انکرپٹڈ with S2, اور بلال کا یہ خیال ہے کہ احمد کے پاس بھی S2 ہے, لیکن ایکچولی تو احمد کے پاس S1 ہے. اینڈ دین راشد obviously decrypts the message with S2 and opens and reads the message, and Rashid has successfully intercepted and fooled actually both Ahmad and Bilal with the help of the man in the middle attack. تو یہ جو man in the middle attack ہے, ڈیفی ہیلمن میں یہ پرابلم ہے کہ ہم authentication پرفارم نہیں کر رہے کس چیز کی, پبلک کی کی. تو پبلک کی جو ہے اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی ویکنس دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بات تو کی کہ پبلک کیز جو ہیں جو کہ ایسیمیٹرک کی کرپٹوگرافی میں استعمال ہوتی ہیں, دے آر ویری یوزفل ان ایلیمینیٹنگ دا ڈسٹریبیوشن آف کیز, جو کہ ہمیں سیمیٹرک کرپٹوگرافی میں جو پرابلم تھا. لیکن اگر یہ جو پبلک کی ہے یہ اوتھینٹیکیٹ نہ ہو, ویلیڈیٹ نہ ہو, کنفرم نہ ہو, تو پھر آپ کیا کریں گے. اس کا ہم چھوٹا سا اگزامپل لیتے ہیں. جب ہم ڈرائیونگ لائسنس بناتے ہیں
یا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بناتے ہیں تو what actually happens when we go there؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہیں. You take with you your educational certificates, for example. You can take with you your driving license when you are going to make your identity card. You take some form of identification. They will take a thumb impression from you. They may ask for your parents' ID card. آپ کے والدین کے جو آئی ڈی کارڈ ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے مانگے. وہ آپ کی تصویر کھینچتے ہیں اور آپ کی تصویر لے کے, آپ کے انگوٹھے کا پرنٹ لے کے, اور جو ساری انفارمیشن جو آپ نے پرووائڈ کی, ڈیٹ آف برتھ اور آپ کی جو ایڈریس ہے پرماننٹ, اس کو اٹھا کے وہ ایک آئی ڈی کارڈ پرنٹ کر دیتے ہیں. جب یہ آئی ڈی کارڈ پرنٹ کرتے ہیں تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ اتھارٹی, جو کہ ہمارے کیس میں اٹ از نادرا, which officially takes up the job of printing cards, making cards, distributing cards. ایک اتھارٹی نے کیا کام یہاں پہ کیا ہے کہ ایک اتھارٹی کے پاس لوگ جاتے ہیں, اس کی آئیڈینٹی کو کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ احمد ہے, یہ بلال ہے, یہ راشد ہے, and so forth. They take proof from you that you are actually that person. And after taking this proof, they issue to you an ID card. تو آئی ڈی کارڈ کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں in our day-to-day life؟ ہم آئی ڈی کارڈ کو اس طریقے سے یوز کرتے ہیں کہ when I go to the library, for example, تو they ask me کہ جی ٹھیک ہے آپ لائبریری میں ضرور جائیں, but where is your national identity card? And I would give them my ID card. Because this card was issued to me by an authorized agency, ایک ریسپانسبل آتھرائزڈ ایجنسی نے, جو کہ نادرا ہے, اس نے یہ کارڈ بنایا, انہوں نے اپنے سارے پروسیجر کو اڈاپٹ کیا, تو یہ کنفرم ہے that the card which I gave to them, it said that yes, this is Nahil Mahmood, this is his date of birth, this is his thumb impression. تو it is confirming, it is authenticating کہ ہاں یہ this is really me. It is confirming my identity. یہ جو آپ کو سارا میں نے سیناریو بتایا ہے, یہ تو ریئل ورلڈ میں ہم آئی ڈی کارڈ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ, کبھی کبھار پاسپورٹ جو ہے دیٹ از دا ون دیٹ پرووز یور آئیڈینٹی, یور آئی ڈی کارڈ کین پروو یور آئیڈینٹی, یور ڈرائیونگ لائسنس کین پروو یور آئیڈینٹی. لیکن ورچوئل انوائرمنٹ میں جہاں پہ ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ لوگ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, کوئی کہاں بیٹھا ہے, کوئی کہاں بیٹھا ہے, پبلک کی جب احمد اور بلال آپس میں شیئر کر رہے ہیں تو ہم کیسے کنفرم کریں کہ یہ احمد کی ہی پبلک کی ہے, یہ بلال کی ہی پبلک کی ہے, راشد کی نہیں ہے؟ وہاں پہ تو کوئی ہم آئی ڈی کارڈ تو نہیں دکھا سکتے. دیٹ از اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ آل ٹوگیدر. پیپل آر ناٹ فیس ٹو فیس. پیپل آر ناٹ اونلی ناٹ فیس ٹو فیس, دے آر ورکنگ ان ڈفرنٹ ٹائم زونس. ہم ایک ای میل بھیجتے ہیں, سینڈنگ ٹائم پہ وہ ڈفرنٹ ٹائم پہ بھیجی جاتی ہے, ریسیونگ ٹائم پہ ڈفرنٹ ٹائم پہ ریسیو ہوتی ہے, پڑھی ڈفرنٹ ٹائم پہ جاتی ہے. اینڈ پیپل آر جیوگرافکلی سیپریٹڈ فرام ایچ ادر. They may be sitting in different cities, they may be sitting in different continents. Question that I'm trying to prove is how do you prove and validate and confirm, آپ کس طریقے سے اپنی آئیڈینٹی کو کنفرم کرتے ہیں جب آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسپیسیفکلی جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک کی کیسے پتا چلے گا یہ کس کی ہے, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک مین ان دا مڈل اٹیک, راشد نے بڑے آرام سے جو ہے ایک مین ان دا مڈل اٹیک کو ایکسیکیوٹ کیا. تو اس کا ایک سولوشن موجود ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ. اور یہ جو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ ہے یہ ایک بڑا ہی ایک آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے ویری آرگنائزڈ میتھڈالوجی, ایک میکنزم ہے ٹو پروو یور آئیڈینٹی اینڈ ٹو پرووائڈ دی authentication. ایک آپ کا جو انگوٹھا ہے, only I can have my thumb, and that digital certificate is used in the electronic world to prove your identity.
یہ بڑا ہی زبردست ایک ٹول ہے، اور ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ سے ہم سائن کرتے ہیں میسیجز کو. اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس ٹوڈے، بٹ ریئلی وٹ وی ہیو سین ٹوڈے از کہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہے. اور ہمیں مین ان دا مڈل اٹیک جیسا اٹیک کو پریونٹ کرنے کے لیے وی نیڈ سم ایڈیشنل ٹول، جو کہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ اور پھر ایک سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہوتی ہے، اور یہ لائی کرتی ہے وچ یو کین آلسو سے پبلک کی انفراسٹرکچر PKI جو ہے، اس کی ہم ابھی ڈسکرپشن بھی دیکھتے ہیں. سو جسٹ ٹو سمرائز، دا کاؤنٹر میجر ٹو دس ٹائپ آف اٹیک از ٹو ہیو authentication ٹیک پلیس before accepting someone's public key, which usually happens through the use of digital signatures and digital certificates. So although the Diffie-Hellman algorithm is vulnerable to a man-in-the-middle attack, it does not mean this type of compromise can take place anywhere this algorithm is deployed. Most implementations include another piece of software or a protocol that compensates for this vulnerability or weakness, but some do not. So as a security professional, we should understand these issues. تو ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ اور ڈیجیٹل سائننگ جو ہے وہ تو ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹو پروو یور آئیڈینٹی. جو ڈیفی ہیلمن ہے اس کے اندر ایک ویکنس ہے کہ مین ان دا مڈل اٹیک جو ہے اس کے اندر یوز ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیفی ہیلمن جہاں پہ بھی استعمال ہو رہی ہے یہ ویکنس ہے. ان اے کرپٹو سسٹم other tools, other algorithms, other mechanisms can be deployed together to solve this problem. So now we come to RSA. RSA is also a type of asymmetric algorithm. RSA, named after its inventors, Ron Rivest, Adi Shamir, and Leonard Edelman, is a public key algorithm that is the most popular when it comes to asymmetric algorithms. RSA is a worldwide de facto standard and can be used for digital signatures, key exchange, and encryption. It was developed in 1978 at MIT and provides authentication as well as key encryption. تو جو ڈیفی ہیلمن میں ویکنیسز تھیں وہ RSA algorithm جو ہے it helps to solve those. It is used in digital certificates and it is also used in encryption. اور ڈیفی ہیلمن دونوں یہ کام جو ہیں وہ نہیں کر رہی تھی. تو RSA جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اب RSA is the de facto, the most famous, the most well known, the most widely used public key algorithm, جو کہ specifically زیادہ یوزج جو ہے اس کی وہ انکرپشن کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. So the security of this algorithm comes from the difficulty of factoring large numbers. The public and private keys are functions of a pair of large prime numbers, and the necessary activity required to decrypt a message from ciphertext to plain text using a private key is comparable to factoring a product into two prime numbers. By the way, a prime number is a positive whole number with no proper divisions, meaning the only number that can divide a prime number are 1 and the number itself. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو بیسس ہے وہ ریلیٹڈ ہے ٹو دا ڈیفیکلٹی آف فیکٹرنگ لارج پرائم نمبرس. اور یہ جو ایک میتھمیٹیکل کانسیپٹ ہے کہ پرائم نمبرس کو فیکٹر کرنا، اس کی بیسس پہ RSA ایکچولی ڈرائیوز اٹس انٹائر اسٹرینتھ or its capability as well. So one advantage of using RSA is that it can be used for encryption and digital signatures. Using its one-way function, RSA provides encryption and signature verification, and the inverse direction performs decryption and signature generation. RSA has been implemented in applications in operating systems by Microsoft, Apple, Sun, and Novell, and at the hardware level in network interface cards, secure telephones, smart cards. It can be used as a key exchange protocol, meaning it is used to encrypt the symmetric key to get it securely to its destination. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ RSA
کتنا زیادہ استعمال ہوا ہے. اینڈ وی آلریڈی مینشنڈ کہ آر ایس اے کی پاپولیرٹی کتنی زیادہ ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہارڈ ویئر لیول پہ بھی امپلیمنٹ ہوا ہے, یہ سافٹ ویئر لیول پہ بھی امپلیمنٹ ہوا ہے, یہ جو ہے آپریٹنگ سسٹم پہ لیول کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوا ہے. سو اٹس ریئلی ویری وائڈلی یوزڈ اینڈ دیر آر ملٹیپل بینیفٹس اور یوزز آف آر ایس اے, جیسا کہ ہم نے اس کی ابھی اگزامپل دیکھی. اس کو انکرپشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور اس کو کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اینڈ دیر آر ملٹیپل یوزز آف آر ایس اے. سو آر ایس اے ہیز بین موسٹ کامنلی یوزڈ ود دا سیمیٹرک الگورتھم DES, which is quickly being replaced with AES. So when RSA is used as a key exchange protocol, a crypto system generates a symmetric key using either the DES or AES algorithm. Then the system encrypts the symmetric key with the receiver's public key and sends it to the receiver. The symmetric key is protected because only the individual with the corresponding private key can decrypt and extract the symmetric key. پہلے بھی ہم نے یہ جب ایگزامپلس دیکھے تھے کہ ہائبرڈ انکرپشن اسکیم کیا ہوتی ہے, تو یہ اس کا ریکیپ ہے. اور یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آر ایس اے از یوزڈ اوور ہیئر. اب ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک سیشن کی ایک سیمیٹرک کی کو جنریٹ کیا ود ڈیس اور AES, اینڈ دین ٹو ڈسٹریبیوٹ دس کی ایکسچینج جو ہے آر ایس اے کی ایکسچینج فنکشنالٹی پرووائڈ کرتا ہے. یعنی کہ آپ اس کو ریسیور کی پبلک کی کے ساتھ جب انکرپٹ کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ آپ آر ایس اے کو یوز کریں گے. اینڈ آئی ول انکرپٹ فار ایگزامپل اے سیشن کی ود دی ریسیورز پبلک کی, and that is where RSA algorithm will be used, and it is used widely in this case. So now I would like to wind up the lecture for today. آج کا لیکچر جو تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. ہم نے اسٹارٹ کیا by recapping the symmetric key weaknesses. Then we moved on and talked about Diffie-Hellman and the man in the middle attack, اور Diffie-Hellman کس لیے یوز ہوتا ہے, اور پھر ہم نے RSA کی بات کی ہے اور یہ دیکھا کہ آر ایس اے کتنا زیادہ پاپولر ہے, اور اس کو کانفیڈینشیلٹی کے لیے بھی یعنی انکرپشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے, اس کو کی ایکسچینج کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے, اس کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس اور ڈیجیٹل سائننگ کے اندر وہاں پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. With that, I would like to thank you very much for joining me in today's lecture. It was really a pleasure to have you with me, or I'm looking forward to see you again next time. Thank you.